ہم آخر میں آپ سے سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات دے کر میرا ایمان ہے آپ اپنا انعام حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے اپنے سوالات کے جوابات جو دینے ہیں وہ 0335135248 پر دینے ہیں۔ میں نمبر پھر بولتا ہوں 0335135248 اس نمبر پر آپ نے اپنے نام بتانا ہے، سوال کے جواب دینا ہے اور اپنا ایڈریس بتانا ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ یہ نمبر سکرین پر بھی دیکھیں گے اس پروگرام میں اور اس پر آپ نے جواب بھیجنا ہے۔ آمین، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے کس شخصیت پر بات کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آج ہم نے کس شخصیت پر بات کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال، یہ واقعہ آج ہم نے کس انجیل سے اور اس کے کون سے باب سے پڑھا ہے؟ کون سی انجیل ہے اور اس کا کون سا باب ہے جس سے ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ اور اگلی بات یہ کہ مریم کا سلام سن کر یوحنا نے کیا کیا ماں کے پیٹ میں؟ مریم کا سلام سن کر یوحنا نے کیا کیا ماں کے پیٹ میں؟ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ لشبا نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کو کیا کہا؟ کہ لشبا نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کو کیا کہا؟ میرا ایمان ہے آپ یہ سوالات سمجھ رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے ہمیں کس کی پرستش کرنی ہے، ہمیں کس کی پرستش کرنی ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے گھر میں سلامتی کیسے آئے گی، اس پروگرام میں ہم نے کیا بتایا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے گھر میں سلامتی کیسے آئے گی، اس پروگرام میں ہم نے کیا بتایا ہے۔ ان سوالات کے جوابات آپ دیں گے تو میرا ایمان ہے اس نمبر پر جو سکرین پر دیا ہوا ہے اس پر جوابات دیں، ہم آپ کو انعامات بھیجیں گے۔ جتنے بھی لوگ جوابات بھیجیں گے ہم ان سب کو جو ہیں وہ انعامات بھیجیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو کرسمس گفٹ بھیجیں گے، آپ کو یہاں بلائیں گے کہ آپ آ کر اپنا کرسمس گفٹ لے جائیں۔ آپ نے اپنا نام لکھوانا ہے، وہاں اپنا فون نمبر لکھوانا ہے اور ہم سے ان ٹچ رہنا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میری طرف سے بشپ ڈاکٹر طارق جان اور سارہ طارق کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ گڈ مارننگ ود جوشوا ٹی وی پروگرام میں ہم آپ کے لیے آج سے ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں اور یہ کرسمس کی شخصیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہم شخصیات پر بات کر رہے ہیں تو ہم کرسمس کی شخصیات کو ان دنوں دیکھیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کرسمس سیزن شروع ہو چکا ہوا ہے اور ہم کرسمس کی شخصیات کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے آپ کرسمس کی ان شخصیات سے نہ صرف سیکھیں گے اسباق اپنی زندگی کے لیے، بلکہ بہتر طور پر نجات دہندہ کو جان کر اور ان شخصیات سے سیکھ کر کس طرح انہوں نے نجات دہندہ کا ویلکم کیا، مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں نجات دہندہ یسوع مسیح کو ویلکم کرنا ہے۔ جی سارا۔ اور اس پروگرام میں ہم آپ سے چند سوالات پوچھیں گے اور آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے، اور اس جوابات کی صورت میں آپ کو چھوٹے سے کرسمس گفٹس دیے جائیں گے۔ اور اتنے چھوٹے بھی نہیں سارا جتنے آپ کہہ رہی ہیں، تھوڑے بڑے گفٹس دیں گے، یہ نہ آپ جواب ہی نہ دیں گفٹ بہت چھوٹا ہوگا، اچھے گفٹس دیں گے آپ یہ کو۔ دینے والے کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، چاہے گفٹ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ جی جی، ہاں جی، تو آپ کو دیں گے، جی اچھے گفٹ گفٹس دیں دیں گے، گے، اچھے گفٹ دیں گے، آپ دیکھ کے خوش ہوں گے ان گفٹس کو۔ اور اس سلسلے کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ جی، تو آج کی شخصیت جو ہے وہ الزبات کی شخصیت ہے، الشبا اردو میں جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ گیت جو الشبا نے گایا وہ کتنی حسین اور مقدس رات تھی جب خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا۔ خدا کے پیار کی خوشبو سے ساری فضا اور دنیا معطر ہو گئی تھی یا ہو گئی۔ خوشی کی لہر نے ساری دنیا کو اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا۔ اور پیشرو جو تھا یوحنا، اس کی پیدائش کی خبر جب عمر رسیدہ زکریا اور بھانج الشبا کو دی گئی، پھر یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کماری مریم اور راست باز یوسف کو 6 مہینے بعد دی گئی۔ اور کماری مریم کو خوشخبری دیتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ الشبا جو ہے
وہ 6 ماہ سے پہلے ہی ایک بچے کو لیے ہوئے ہے اپنی کوکھ میں، اور جو ہے وہ تیری رشتہ دار بھی ہے۔ تو ان باتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح لشبہ کی طرف جب ہم آتے ہیں، زکریا کی طرف اس واقعے کو دیکھتے ہیں، تو زکریا کے متعلق ہم بعد میں دیکھیں گے، آج ہم صرف لشبہ کے متعلق سیکھیں گے۔ تو لشبہ کی خوشی کیسی تھی؟ لشبہ کی خوشی جو ہے، اس کا گیت جو ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں ہم اس سارے واقعے کو دیکھنے کے لیے، لشبہ کا جو حمد کا گیت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 39 سے 45 آیت مقدسہ دیکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بائبل مقدس کھول لیں اور لوکا کی انجیل پہلا باب 39ویں آیت مقدسہ سے 45ویں آیت مقدسہ تک ہمارے ساتھ اس کو دیکھیں، سارا کے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں گے۔ جی سر۔ جی، اور انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا۔ اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ ماری خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ آمین، آمین، آمین۔ تو ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نے بات کی کہ مقدسہ مریم جب گئی الشبہ سے ملنے تو پھر کیسے بچہ خوشی سے ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا، تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں الشبہ کا گیت حنا کے گیت کی مانند ہے۔ پہلا ساموئیل 2 باب اس کی پہلی 10 آیات پڑھے تو حنا نے بھی ایک گیت گایا، اور حنا کا گیت جو ہے وہ در حقیقت الشبہ سے حنا متاثر تھی، اور وہ حنا کے گیت کی مانند ہے۔ فرشتے نے الشبہ کو بڑھاپے میں بیٹے کی پیدائش کا اندیا دیا تھا، اور اس کو اب 6واں مہینہ تھا جب مریم جو پاک روح کی قدرت سے حاملہ ہو چکی تھی۔ مریم اپنی رشتہ دار کو پہاڑی ملک میں ملنے کو گئی۔ اس موقع پر الشبہ نے خدا کی حمد کی اور گیت گایا۔ آج ہم الشبہ کے گیت پر جو ہے وہ توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے مریم کا سلام ہم دیکھتے ہیں، مریم کا سلام اور یوحنا کا پاک روح سے بھر جانا دیکھتے ہیں۔ سارا مریم نے الشبہ کے گھر پہنچ کر اسے سلام کیا۔ جی، تب بچہ یوحنا جو تھا بپتسمہ دینے والا، ماں کے پیٹ میں مارے خوشی کے اچھل پڑا، نبوت کے مطابق پاک روح سے بھر کر اچھل پڑا، آمین، اور حقیقی سلام برکت، خوشی اور شادمانی کا باعث ہوا۔ جی ہاں، ہمارا میل جول خوشی اور ایک دوسرے کی تعمیر کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس کردار سے اور اس کرسمس پر؟ ادھر میل جول جو ہے وہ خوشی ایک دوسرے کی تعمیر کا سبب بنا، اور خوشی ہوئی، ایک شادمانی پیدا ہو گئی، روح القدس کی حضوری نے چھو لیا۔ بالکل۔ تو آپ اس کو کیسے کہیں گے آج کل کے دور میں لوگ؟ جی دیکھیں، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے اور ہم نے ابھی سنا بشپ صاحب کے سے کہ کس طرح سے روح القدس کی حضوری اس وقت آ جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان جب وہ ایک دوسرے کو سلام کرتی ہیں، یعنی مریم کے سلام کی آواز مسیح یسوع میں الشبہ کے کان تک پہنچتی ہے جب وہ مسیح یسوع کے اندر ہیں۔ لیکن جب ہم مسیح یسوع سے باہر ہوتے ہیں، ہم خدا کی حضوری اور اس کی معموری کا کے تجربے سے ہی خالی ہوتے ہیں۔ جب ہم اس تجربے سے ہی خالی ہوتے ہیں تو پھر جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو صرف وقتی طور پر جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے برکت ملتی ہے، نہ ہی سلام کرنے والے شخص کو برکت ملتی ہے، نہ سلام سننے والے شخص کو جو ہے وہ برکت ملتی ہے۔ اس کا یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے کہا تم جس گھر میں داخل ہو اس گھر کی سلامتی چاہو اور دعائے خیر کرو۔ تو لکھا اگر کوئی سلامتی کا فرزند وہاں ہوگا بالکل، تو سلامتی اس پر ٹھہر جائے گی، ورنہ تمہارا سلام تم پر لوٹ آئے واپس آ گا۔ جائے یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو سلامتی کا فرزند بننا ہے پہلے۔ سلامتی کے فرزند ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ جب تک کوئی سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لیتا۔ سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح آ گیا مریم کے اندر، فضل ہو گیا،
وہ ملاقات الشبا سے ہوتی ہے تو یہ فضل بڑھ جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے. فضل بڑھ گیا. اور یہ فضل جب بڑھ گیا ادھر یوحنا روح القدس کی قدرت سے پاک روح سے بھر کر اچھل پڑتا ہے ماں کے پیٹ میں. تو یسوع مسیح نے بھی یہ کہا بعد میں کہ جہاں سلامتی کا فرزند ہوگا سلامتی وہاں ٹھہر جائے گی. سلامتی کا فرزند بننے کے لیے لازمی ہے جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا خدا باپ نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائے. یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ پڑھے. تو سلامتی تبھی زندگیوں میں ٹھہرے گی جب سلامتی کا شہزادہ آپ کی ان زندگیوں میں اور گھروں میں ہوگا. آمین. آمین. پھر میل جول میں خوشی ہوگی، یعنی اکتاہٹ نہیں ہوگی. ورنہ جو یسوع مسیح سے باہر لوگ ہیں وہ لوگوں کو منہ پر تو بڑا ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تیل تو ود کے نرم ملائم اونا دے منہ دیاں باتاں، لیکن کیا ہے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اوپر سے وہ دکھاتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، اور اوپر سے وہ بہت دکھاوا کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقی سلامتی وہ آپ کے لیے چاہتے ہیں یا حقیقی سلامتی آپ پر جاری ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہے یا دکھاوے کے لیے آج لوگ اس طرح کر رہے ہیں؟ وہ سیکولر دنیا کی طرح کے اگر مسیحی بھی ہو جائیں تو پھر یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بڑی وارننگ ہے. ہمیں دل سے ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہنی ہے. جب یسوع مسیح ہمارے گھر ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں ہے، اور جب یسوع مسیح زندگی میں نہیں ہے پھر سب کچھ دکھاوا ہے، وہ گھاس پھوس ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ قائم رہنے والے کام نہیں ہیں، جل جائیں گے، آگ سے جل جائیں گے جس سے سب کا ٹیسٹ ہوگا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس کرسمس پر حقیقی سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں، جیسے وہ مقدسہ مریم کی زندگی میں آ گیا، جیسے اس کی ملاقات الشبا اور یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ہوئی حالانکہ وہ ماں کے پیٹ میں تھا. آج اسی چیز کی کمی ہے دنیا میں، کلیسیا میں، خاندانوں اور گھرانوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ آپ جو ہے آپ کا میل جول کیا اس میں مسیح ہے یا نہیں. کبھی کبھی لوگ ویلکم کر لیتے ہیں مہمانوں کو اور پھر بعد میں شاید وہ اندر سے اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں گا کچھ لوگ خدا کے خادموں سے بھی اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگیوں میں لے لیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں. یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے. آپ کے گھرانوں، خاندانوں، میل جول میں سلامتی، برکت، خوشی اور شادمانی آ جائے گی. آمین. ہیلیلویا، آمین. تو ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں الشبا کا پاک روح سے بھر جانا. تو اس پر آپ سارا کیا کہیں گے؟ جی، جیسے ابھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ مریم پاک روح کی قدرت سے حاملہ پائی گئی تھی اور یہ خبر مریم تک فرشتے نے پہنچا دی تھی. اب جب مریم الشبا کے گھر آئی ہے تو اس کے سلام سے نہ صرف بچہ پاک روح سے بھر گیا بلکہ اس کی ماں الشبا بھی روح القدس سے معمور ہو گئی. اور یہ الشبا کے لیے ایک بڑی ہی برکت اور ایک بڑا شرف تھا کہ مریم کا سلام اس کے لیے کتنا بابرکت ہے اور اس کے آنے والے بچے کے لیے کتنا بابرکت ہے. جی، تو آگے جب ہم بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ الشبا کا گیت کیسے تھا. جب الشبا پاک روح سے بھر گئی تو بے ساختہ بلند آواز سے خدا کی حمد و تعریف کرنے لگی. پاک روح سے معمور لوگ عام طور پر بے ساختہ خدا ان کی حمد و ستائش کرنے والے بن جاتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، نہ ان کی آواز میں، نہ کسی ماحول کی رکاوٹ ان کے ارد گرد رہتی، نہ ہی ان کے جذبات کی رکاوٹ رہتی ہے. جی، اور اس نے اپنی خوشی اور جذبات کا اظہار کیا. یوں اظہار کیا، پہلی بات سارا دیکھتے ہیں اظہار کس طرح کیا. مریم کو کہا تو عورتوں میں مبارک ہے. اس کا مطلب دوسروں کو ہم جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کی روحانی قابلیتوں کو پھر ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں جب یسوع آ جاتا ہے ہمارے بیچ. ورنہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو سر اونچا کرنا چاہتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں دعا پتہ نہیں خدا کے پاس جاتی ہے نہیں، فیس بک تے بندہ پہلو آ جاتا ہے دعا کردا پیا، وہی دعا فیس بک تے آ جاتی ہے، سمان تے جائے نہ جائے. اپنے آپ کو لوگ آج اپنے پروموشن کر رہے ہیں اور یہ سیکولر ورلڈ سے بھی روحانی لوگ بہت آگے نکل گئے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو مریم کو کہنے والی ہوئی الشبا
مریم تو عورتوں میں مبارک ہے۔ مریم کا چناؤ خداوند کی طرف سے تھا۔ الشبہ جانتی تھی کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ خداوند کی راہ تیار کرے گا، لیکن جب مریم الشبہ کے ہاں آئی اور جب مریم کے سلام سے بچہ مارے خوشی کو اس کے پیٹ میں اچھل پڑا اور وہ خود بھی روح القدس سے بھر گئی، تو پاک روح نے یہ گواہی دی ہوگی کہ یہ خداوند ہے جس کے آگے آگے یوحنا نے یساع نبی اور ملاکی نبی کی نبوتوں کے مطابق راہ تیار کرنی ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو اس لیے اس نے جانا اور کہا چونکہ یہ خداوند کی ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ خداوند کی ماں۔ خداوند کی ماں ہے، یہ عورتوں میں مبارک ہے اور اس کے رحم کا پھل یسوع بھی مبارک ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ یہ مبارک بادی کی بات تھی الشبہ کے لیے، اور الشبہ کھل کر اس بات کا اظہار کرنے والی ہوئی۔ پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اس نے کہا الشبہ نے جان لیا کہ جو کچھ مریم کے پیٹ میں ہے وہ ایک مبارک پھل ہے، اس سے لوگ برکت پائیں گے، اس پھل کے سبب سے مجھے خوشی مل گئی ہے، اور پیدا ہونے والا یوحنا جو الشبہ کے ہاں پیدا ہونے والا ہے پاک روح سے بھر گیا ہے، تو یہ پھل واقعی مبارک ہے۔ تو اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے لکھا ہے، جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور ابراہیم کی برکت یسوع مسیح کے وسیلے سے اب ہماری ہے۔ جتنے وعدے ابراہیم سے تھے، تو وہ لیگلی جو سیڈ تھا، یا مریم جو داؤد کی نسل سے تھی، وہ سیڈ جو تھا جس کو پھل کا الشبہ نے، وہ سیڈ ابراہیم تو ساری دنیا کے لیے اس طرح برکت کا باعث نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس سے کہا گیا کہ تو ساری قومیں تیرے وسیلے برکت پائیں گی۔ کیسے؟ اس کے سیڈ کے وسیلے، اور وہ سیڈ کون سا تھا جس کے وسیلے ساری دنیا نے برکت پانی تھی؟ یسوع مسیح۔ ہیلیلویا۔ اور یہی بات الشبہ نے یہاں کہی۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کچھ لوگ صرف اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ وہ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں رٹی رٹائی پڑھ لینے سے ہمیں بڑی برکت مل جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح کی پیروی کرے، وہ سیڈ وہ پھل یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہو، یسوع مسیح کے کلام کی، یسوع مسیح کی تعلیمات کی پیروی کرے، یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلے، آپ برکت پائیں گے۔ آمین، آمین۔ اگلی بات جو اس نے کہی سارا وہ تھی، میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا؟ تو میں چاہتا ہوں اس فضل پر بات کرتے ہیں۔ جی، جیسے کہ فضل جو ہے ایک ایسی بخشش ہے، ایک ایسا کرم، ایک ایسی مہربانی جس کے ہم لائق نہیں، جس کے ہم حقدار نہیں، یہ غیر مستحق شخص کے لیے جس کا حقدار نہ ہو۔ جی بالکل، اور جس کے ہم لائق نہ ہو وہ ہم پر ہو جائے تو وہ خدا کا فضل کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر الشبہ جو ہے وہ خود کو اس لائق نہیں سمجھ رہی، اور وہ مریم جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہاں خداوند کی ماں اور کہاں الشبہ، کہاں مجھ پر یہ فضل ہوا، خداوند خود میرے گھر بالکل اس کی ماں چل کر میرے گھر آئی ہے، یعنی خداوند خود میرے گھر آ گئے ہیں۔ اور یہ حقیقی ایک حلیمی اور مسیح کے تجسم، یعنی اس کا انسانی جامہ پہننا ہی خدا کا فضل ہے، اور ہم اس کے لائق نہ تھے میرے عزیزو۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھے، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت۔ یہ فضل خدا کا ہم پر ہو گیا، یسوع مسیح درمیانی بن گیا ہے، وہ خدا باپ اور ہمارے درمیانی بنا، خدا کا فضل ہو گیا، خدا سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا، اور مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہماری نجات کا کام ہوا۔ یہ کہہ رہی ہے الشبہ فضل کے متعلق۔ آمین۔ کچھ لوگ پھر کہوں گا اس کو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا آج سے طوطے کی طرح رٹنے کے بجائے، کچھ چیزیں پڑھنے کے بجائے روز ان پر عمل کر کے دیکھیں، آپ برکت پائیں گے۔ اگلی بات ہے میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ الشبہ کو اپنی روح میں بصیرت حاصل ہوئی تھی کہ مریم کے ہاں جنم پانے والا بچہ خداوند ہے، اس لیے پیدائش سے قبل ہی وہ اسے اپنا خداوند کہہ کر پکارتی ہے یسوع مسیح کو۔ وہ اس کا خداوند اور منجی ہے، الشبہ یہ کہتی ہے، وہ اسے نجات دے گا۔ الشبہ ہارون کی نسل سے تھی، وہ پاک نوشتوں سے بھی خوب واقف ہوگی اور منتظر ہوگی یساع 40 باب کے مطابق اور ملاکی 3 باب کی پہلی آیت کے مطابق کہ
کس طرح سے آفتاب صداقت جو ہے وہ طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. اور اسے بتایا بھی گیا تھا کہ وہ خداوند کے آگے آگے ایلیا کے روح اور قوت میں چلے گا. لوکا پہلا باب 17 آیت مقدسہ. اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا جو لشبا کی کوکھ سے جنم لے گا وہ خداوند کے آگے آگے یسوع مسیح کے آگے آگے پیشرو کے طور پر ایلیا کی روح اور قوت میں چلے گا. ہیلیلویا. سو وہ بڑے وثوق کے ساتھ مریم کے پیٹ کے پھل کو مبارک کہتے ہوئے اپنا خداوند منجی یسوع مسیح کو قبول کرتی ہے. یہاں سارا کریکٹر کردار جو ہے مرکزی بات جو ہے وہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہی ہے. کبھی کبھی ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں راست باز یوسف کے لیے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں مقدسہ مریم کے لیے کہ وہ ایک ایسی مقدس عورت تھی جس کے وسیلے سے ایک ایسی چینل بنی جس کے وسیلے سے نجات دہندہ اس زمین پر آیا. ہم شکر گزاری کرتے ہیں, مبارک کہتے ہیں مقدسہ مریم کو. عورتوں میں مبارک ہے. اور اس کے پیٹ کا پھل کون ہے؟ یسوع. وہ مبارک ہے, یسوع مبارک ہے. اور یہاں یسوع مسیح کو مبارک کہا گیا. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں راست باز یوسف کے لیے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں خالی قبر کے لیے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں خالی کفن کے لیے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں خالی صلیب کے لیے. لیکن ہم ان میں سے پوجا کسی کی نہیں کرتے. پوجا صرف ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی کرتے ہیں. ہم بغیر دیکھے ایمان لانے والے زیادہ مبارک ہوں گے کیونکہ ہمارا خداوند مبارک ہے. تو میں آج آپ سے کہوں گا مرکز کون ہے, پرستش کے لائق کون ہے؟ صرف خدا کا بیٹا جو کلمہ مجسم ہوا یسوع مسیح, وہی پرستش کے لائق ہے, وہی نجات دہندہ ہے. اور ہمیں صرف نجات دہندہ کی پرستش کرنی ہے, مخلوقات کی پرستش نہیں کرنی. ان کے آگے جو ہے سر نہیں جھکانے, دعائیں نہیں کرنی, ان کے آگے بالکل سجدہ نہیں کرنا, ورنہ یہ گناہ ہے. خروج 20 باب پڑھ کے دیکھ لے. تو وہ بڑے وثوق کے ساتھ الشبہ جو ہے مریم کے پیٹ کے پھل کو مبارک کہتے ہوئے اپنا خداوند اور منجی قبول کرتی ہے. مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور نجات دہندہ قبول کرنا ہے, اپنا خداوند قبول کرنا ہے. پھر یہ عجیب اور خوشگن اور قابل تقلید بات ہوگی میرے اور آپ کے لیے. خداوند آپ کو مزید برکتوں سے ہمکنار کرے گا. اور آگے سے کیا بات ہوئی؟ الشبہ کے گیت کا ایک اور پہلو قابل غور یہ ہے کہ وہ مریم کی مبارک حالی کو بھی بیان کرتی ہے. الشبہ مریم نے جب فرشتے کا پیغام سنا تو اسے قبول کیا تھا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. لوکا 2 باب 37 اور 38 آیت مقدس. وہ جانتی تھی کہ مرد اور عورت کا ملاپ جو ہے اولاد کے حصول کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کے ہاں یسوع کی پیدائش پاک روح کی قدرت سے تھی, مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں تھی. اس نے خدا کے قول یعنی کلام کو ایمان سے قبول کیا. مریم کی طرح الشبہ نے بھی مریم سے کیے ہوئے کلام کے پورا ہونے کا اعتقاد ظاہر کیا. اس کو مبارک کہتی ہے تو مبارک ہے کیونکہ تو فرشتے کے قول پر کیا لائی ہے؟ ایمان لائی ہے. تو الشبہ نے یسوع کی ماں مریم کو اپنے گھر قبول کیا اور اس کے لیے برکت کا باعث ہوئی. اس نے یسوع کو اپنا خداوند قبول کیا. میں کہوں گا اس کرسمس کے موقع پر آپ بھی الشبہ کی مانند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں. خداوند آپ کو آج کے پروگرام کے وسیلے برکت دے. ہم آخر میں آپ سے سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات دے کر میرا ایمان ہے آپ اپنا انعام حاصل کر سکیں. تو آپ نے اپنے سوالات کے جوابات جو دینے ہیں وہ 0335135248 پر دینے ہیں. میں نمبر پھر بولتا ہوں 0335135248. اس نمبر پر آپ اپنے نام بتانا ہے, سوال کے جواب دینا ہے اور اپنا ایڈریس بتانا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ آپ یہ نمبر سکرین پر بھی دیکھیں گے اس پروگرام میں اور اس پر آپ نے جواب بھیجنا ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے کس شخصیت پر بات کی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ آج ہم نے کس شخصیت پر بات کی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال, یہ واقعہ آج ہم نے کس انجیل سے اور اس کے کون سے باب سے پڑھا ہے؟ کون سی انجیل ہے اور اس کا کون سا باب ہے جس سے ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ اور اگلی بات یہ کہ مریم کا سلام سن کر یوحنا نے کیا کیا ماں کے پیٹ میں؟
मरियम का सलाम सुनकर यूहन्ना ने क्या किया माँ के पेट में। और उससे अगला सवाल यह है कि लिशबा ने जो है वो मुकद्दसा मरियम को क्या कहा, कि लिशबा ने जो है वो मुकद्दसा मरियम को क्या कहा। मेरा ईमान है आप ये सवालात समझ रहे हैं। और उससे अगली बात यह है हमें किसकी परस्तिश करनी है, हमें किसकी परस्तिश करनी है। और उससे अगली बात यह है कि आज के दौर में हमारे घर में सलामती कैसे आएगी, इस प्रोग्राम में हमने क्या बताया है। आज के दौर में हमारे घर में सलामती कैसे आएगी, इस प्रोग्राम में हमने क्या बताया है। इन सवालात के जवाबात आप देंगे तो मेरा ईमान है इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है इस पर जवाबात दें, हम आपको इनामात भेजेंगे। जितने भी लोग जवाबात भेजेंगे हम उन सबको जो हैं वो इनामात भेजेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपको क्रिसमस गिफ्ट भेजेंगे या आपको यहाँ बुलाएंगे कि आप आकर अपना क्रिसमस गिफ्ट ले जाएं। आपने अपना नाम लिखवाना है, वहाँ अपना फ़ोन नंबर लिखवाना है और हमसे इन टच रहना है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिएगा। जोशुआ टीवी के मतलब दूसरों को भी बताएं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जोशुआ टीवी, फेसबुक पर, और हम लाइव जाते हैं हर संडे हर फ्राइडे हम लाइव होते हैं। फ्राइडे को हम 6 बजे लाइव होते हैं और संडे को हम 11 बजे लाइव होते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को देखें, दूसरों को भी बताएं और अपने हदियाजात भी आप भेज सकते हैं जैज़ कैश या इजी पैसा नंबर जो नीचे चल रहा है उसके ज़रिए, ताकि हम गवाही और मुनादी के काम को आगे बढ़ा सकें। पूरी दुनिया में हम आपके लिए दुआ गो हैं। जहाँ कहीं भी दुनिया में आप हैं हम आपके लिए बरकत चाहते हैं। हालेलुया। जैसा कि आपको पता है कि हम आपसे इजाज़त लेते हुए क्या कहते हैं कि कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।